شروع سے میں ریٹیل جو وہاں پہ ہوتی ہیں سنڈے مارکیٹ جس طرح ہوتی ہیں وہاں پہ تو وہاں پہ خواتین کے کپڑے اور وہ چیزیں بیچتا تھا۔ ایک مڈل کلاس فیملی سے امریکہ تک کا سفر ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑی ایک موٹیویشن ہے لوگوں کے لیے، تو یہ سر کیسے طے ہوا؟ ریسٹورانٹ کی طرف تو جب 25 سال میں نے وہ کی اپنی ٹریولنگ، پھر ایونچولی آپ جو ہے نا وہ تھک جاتے ہیں۔ پھر یہی تھا کہ میں کس جگہ سیٹل ڈاؤن ہو جاؤں۔ ابھی ہمارا کلیانی کے نام سے برانڈ ہے ریسٹورانٹس کا۔ ہم ان کو غلط انالیسز کر رہے ہیں اپنے نوجوانوں کو۔ اگر آپ کے پاس آئی ٹی کی تھوڑی بہت ہی معلومات ہیں تو آپ یہاں پہ بیٹھ کر امریکہ کے کسی بھی ریسٹورانٹ کے ساتھ اپنا ورچوئل ریسٹورانٹ اٹیچ کر سکتے ہیں۔ پاکستانی یو ایس اے کے اندر الحمدللہ بڑی ایک سکسیسفل نیشن ہے۔ ویلکم بیک ٹو ادر JTR پوڈ کاسٹ۔ ناظرین محترم، آج ہماری خوش قسمتی اور سعادت ہے کہ آج ہمارے ساتھ مرشد مسعود قاضی صاحب، ایک انٹرپرینور، ایک کاروباری شخصیت، 25 ممالک میں ماشاءاللہ بزنس کیا، 4 براعظم میں سفر کیا اور ایک معروف شخصیت ہیں، نوجوانوں کے لیے ایک انسپریشن ہے، اور آج ہمارے جامع الرشید کے اس پوڈ کاسٹ میں ماشاءاللہ موجود ہیں۔ سر آپ کو ویلکم کرتے ہیں، آپ تشریف لائے، بہت تھکاوٹ ہے آپ کو، لیکن آپ نے وقت دیا، بڑی نوازش آپ کی۔ سب سے پہلے تو اپنا تھوڑا فیملی بیک گراؤنڈ بتائیے گا کہ کہاں پیدا ہوئے، کیسے سفر ہوا، کیسے امریکہ تک پہنچے، ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ پورا آپ کو کیا ہے، پلیز ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بیسیکلی چکوال سے تعلق ہے میرا، چکوال میں پیدا ہوا، پھر یہاں سے لاہور FC کالج سے میں نے ماسٹرز کی، صحیح۔ اور اس کے بعد پھر میں پہلے انگلینڈ گیا، وہاں پہ 1 سال پڑھا، اس کے بعد پھر میں USA چلا گیا۔ تو USA جا کر تو میں نے اپنی ماسٹرز کی انٹرنیشنل مارکیٹنگ کے اندر۔ اچھا، ماشاء تو پھر اس کے بعد میں سیدھا بزنس کی طرف چلا گیا، نوکری وغیرہ نہیں کی۔ نوکری نہیں کی، ٹھیک ہے۔ تو ایک مڈل کلاس فیملی سے امریکہ تک کا سفر ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑی ایک موٹیویشن ہے لوگوں کے لیے، تو یہ سر کیسے طے ہوا؟ بس وہ شوق تھا میرا کہ میں نے دنیا ٹریول کرنی ہے، ساری دنیا گھومنا ہے، تو بس وہی جو ہے وہ شوق تھا۔ شوق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے رس سے بناتی ہیں تو میں چلتا گیا آگے۔ صحیح۔ تو بس بہرحال پھر یہی ہے کہ پہلے میرا اصل میں جانا گیا تو میں انگلینڈ تھا، لیکن وہاں کی جو فیسز تھی وہ بہت زیادہ تھی، وہ میرے جو ہے نا وہ مطلب بجٹ سے بہت زیادہ تھی۔ اچھا۔ تو امریکہ میں یہ تھا کہ چلیں وہاں پہ ساتھ کام وغیرہ میں کر لیتا تھا۔ تو میں اپنی شروع سے میں ریٹیل جو وہاں پہ ہوتی ہیں سنڈے مارکیٹ جس طرح ہوتی ہیں وہاں پہ، تو وہاں پہ خواتین کے کپڑے اور وہ چیزیں بیچتا تھا، تو اس سے میرا فیس بھی ہو جاتی تھی یونیورسٹی کی، اور ساتھ اپنے خرچے بھی نکل جاتے تھے۔ صحیح۔ تو یہ اس لائن سے پھر ریسٹورنٹ کی پوری ایک وہاں پہ ریسٹورانٹ بہت بعد میں ہوا، اس کے بعد تو پھر میں نے اپنا جب بزنس شروع کیا تو پہلے تو US کے اندر تھا، اس کے بعد پھر کینیڈا گیا، پھر کینیڈا سے انگلینڈ آ گیا، تو اس طرح پھر پوری دنیا میں اسے جو ہے نا وہ سرکل کر دیا میں نے پوری دنیا کو۔ تو میری پروڈکٹس ہوتی تھی بالکل نئی انوینشنز ہوتی تھی، تو میں پہلے US سے شروع کرتا تھا، ٹریڈ شو میں نے کی، ساری عمر ٹریڈ شو ہی کرتا رہا میں۔ ریسٹورانٹ کی طرف تو جب 25 سال میں نے وہ کی اپنی ٹریولنگ، ٹھیک ہے، تو پھر ایونچولی آپ جو ہے نا وہ تھک جاتے ہیں، تو پھر یہی تھا کہ میں کس جگہ سیٹل ڈاؤن ہو جاؤں، تو پھر بفلو میں جو ہے وہ سیٹل ڈاؤن ہو جاؤں۔ آپ کا یہ بھی تو واقعہ ہے نا کہ آپ لنڈن سے کوئٹہ بائی روڈ آپ نے سفر کیا، وہ کیا کارگزاری ہے؟ لنڈن سے وہ میں ایک سروے کر رہا تھا اپنا پاکستان کے، یہ سی پیک تو اب بنا ہے نا، تو اس سے پہلے میں نے پاکستان کی ایکسپورٹ کے لیے ایک راؤٹ بنا رہا تھا کہ اگر یہاں سے بائی روڈ جو ہے وہ چیزیں جو ہیں ان کو ٹرانسپورٹ کیا جائے پاکستانی پروڈکٹس کو، بالکل، تو یورپ کی مارکیٹس تک وہ کتنی جو ہے نا وہ کم از کم وقت کے اندر پہنچ سکتی ہیں۔ تو وہ ایک سروے میں رن کر رہا تھا، تو اس سلسلے میں کافی سفر کیا میں نے۔ ٹھیک ہے۔ آپ کا کلے ہانڈی کے نام سے وہ ایک برانڈ بھی ابھی ہمارا کلیانی کے نام سے برانڈ ہے ریسٹورانٹس کا، تو وہ الحمدللہ وہ بہت، وہ میں اور میری وائف ہم دونوں رن کر رہے ہیں وہاں پہ USA کے اندر۔ تو کیا مستقبل میں کیا ویژن ہے پاکستان میں رہنے کا، وہیں پر کیسے؟ میرا پاکستان آنا ہوتا ہے، سال میں آتا ہوں میں ایک دفعہ، تو 2 مہینے، پچھلی دفعہ 3 مہینے رہ گیا تھا یہاں پہ۔ تو یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ جو جتنا بھی جو میں نے پڑھا ہے یا جو
تجربہ مجھے ہوا ہے بزنس کے اندر، تو ڈفرینٹ آئیڈیاز کے ساتھ میں یہاں پہ آ کے ینگ جو اسٹوڈنٹس ہیں یا ینگ آپ کے علماء دین ہیں یا اور جو لوگ جو بزنس کر رہے ہیں، تو ان کو بیسیکلی ایک کنسلٹنسی جو ہے وہ فراہم کرتا ہوں کہ ان کے راستے میں کون کون سی رکاوٹیں ہیں. تو میری اسپیشلٹی جو ہے وہ ہے برانڈ ڈیولپمنٹ، صحیح، پروڈکٹ ڈیولپمنٹ، وہاں سے شروع کر کے اس کی مارکیٹنگ، اس کی سیلز. تو ایک وہ اسپیشلٹی ہے میری. اور دوسرا بھی ہم نے ایک ورچوئل ریسٹورینٹ کے حوالے سے کام شروع کیا ہے، تو اس کے لیے میں نے کافی پاکستانی نوجوانوں کو متحرک کیا اس کے لیے. الحمدللہ ماشاء اللہ، things are working out really good. گریٹ. نوجوان سر مایوس ہیں، ملک چھوڑ رہے ہیں، جابز نہیں ہیں، معیشت کی حالت آپ کے سامنے ہے، تو کیا کوئی مشورہ دیں گے؟ کیا کریں وہ؟ آپ کی یوتھ جو ہے نا اس وقت، وہ ہم ان کو غلط انالیسز کر رہے ہیں اپنے نوجوانوں کو. ہمارے یوتھ جو ہے وہ اس وقت پوری طرح انفارمڈ ہے، وہ ان کو علم ہے سارا. 15 کروڑ سے زائد نوجوان جی، وہ تو چارج بھی ہیں ان کی اکثریت نوجوانوں کی. اور سب سے بڑی بات، وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، وہ سوال پوچھتے ہیں. بالکل. تو ان کے آنسرز بہت کم لوگوں کے پاس ہیں جو ان کے سوالات ہوتے ہیں. تو اس کے لیے پھر میں نے اپنے آپ کو والنٹیئر کیا، وہاں میں نے ایک ٹیم بلڈ کی. تو ہم پورا پاکستان ٹریول کرتے ہیں، پشاور سے شروع کرتے ہیں. پچھلے سال تو ہم بلوچستان میں بھی گئے تھے، تقریباً 5 شہروں میں، لیکن اس دفعہ ٹائم کی قلت ہے تو ابھی کراچی اس کا اینڈ کر دیا ہے. تو نوجوان جو ہے وہ مایوس نہیں ہے، بلکہ ان کو وے آؤٹ چاہیے. تو بیسیکلی ہم سب، پوری سوسائٹی کا یہ فرض ہے کہ ہم جو ہے وہ نوجوانوں کو گائیڈ لائن جو ہے وہ فراہم کریں. صحیح. That's all they need. ماشاء اللہ. ایک بڑی بات ہے کہ آپ نے ماشاء اللہ پوری زندگی ایکسپیرینس بنایا، اور اب وہ آپ شیئر کر رہے ہیں، تو بہت سے لوگ شیئر بھی نہیں کرتے. یہ بھی آپ کا ماشاء اللہ بہت ایک اعلیٰ ظرف ہے. میں تو بلکہ ابھی میرے اپنا دوست ہے میرے ذیشان عثمانی صاحب، جی جانتے، تو ان سے میرا ایک بڑا اچھا پوڈ کاسٹ ہوا. تو میں نے انہیں کہا جی کہ آپ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ چلو پاکستان سے چلو، یا ان کی ایک ویب سائٹ بھی ہے زندہ باد. تو میں نے کہتا ہوں کہ ہم جو لوگ وہاں پہ ایکسپیرینس گین کر چکے ہیں، ہمیں واپس آنا چاہیے پاکستان میں، اور اپنا ایکسپیرینس یہاں کے بچوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے. زندہ باغ کی بجائے انہیں یہیں پہ روکنا چاہیے. صحیح. دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں بے تحاشا سورسز اور ریسورسز سے نوازا ہوا ہے پاکستان کو. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو ہمارے اویلیبل وسائل ہیں، ہم ان سے پوری طرح استفادہ نہیں کر رہے. اگر آج بھی ہم ان سے پوری طرح استفادہ کرنا شروع کر دیں، تو پاکستان کی جو ایکسپورٹ اس وقت 20-22 بلین کی ہے، تو ہم اس کو تقریباً 40-45 ایون 50 بلین ڈالر تک لے کے جا سکتے ہیں، جو ہمارے پاس یہاں پہ سورسز یا ریسورسز موجود ہیں. تو اس کے لیے کام کے لیے بندے بھی چاہیے، ہمیں یہ نوجوان یہاں پہ چاہیے. تو آہستہ آہستہ میں جو سمجھ رہا ہوں یا جو کچھ میں نے آبزرو کیا ہے کہ انشاءاللہ یہیں پہ نوجوانوں کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں. یہی ملک جو ہے، یہی آئندہ انشاءاللہ 2-3 سالوں کے بعد واپس اپنی ڈگر کی طرف. لیکن سر آپ نے تو باہر سفر کیا، سارا آپ کو بزنس ہی باہر کا ہے، تو نوجوان یہیں پہ رہ کے کتنا کچھ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں نا، یہاں پہ بیٹھ کے ہمارا ایک کنسپٹ، مثلا اگر کسی کے پاس 20 لاکھ روپے، جی ایک ورچوئل ریسٹورینٹ، اگر آپ کے پاس IT کی تھوڑی بہت ہی معلومات ہیں، تو آپ یہاں پہ بیٹھ کر امریکہ کے کسی بھی ریسٹورینٹ کے ساتھ اپنا ورچوئل ریسٹورینٹ اٹیچ کر سکتے ہیں. آپ یہاں پہ لوکلی کراچی کے اندر اپنے ورچوئل ریسٹورینٹ، ڈفرینٹ ریسٹورینٹ کے کچن ان کے استعمال کریں اور خود اپنے ریسٹورینٹ رن کریں. اور صرف یہ ریسٹورینٹ بزنس نہیں ہے، اس میں آپ ہارڈ ویئر اسٹور ایڈ کر سکتے ہیں. باقی جتنے بھی یہاں پہ آپ اسٹور ہیں، گروسری اسٹور ہیں، ان کو ایڈ آن کر سکتے ہیں، ورچوئل ان کے اپنا بنا سکتے ہیں. ہمارے ایک دوست آئے ہوئے تھے، تو کل ہم ایک پیکیجنگ فیکٹری میں وزٹ کرنے گئے، تو انہوں نے ان سے پوری انفارمیشن لی، اور انہوں نے کہا جی کہ میں آپ کا پیکیجنگ کا اسٹور جو ہے وہ میں رن کروں گا آن لائن جو ہے. تو اس میں USA سے بھی آرڈر لوں گا. مزہ یہ ہے کہ آپ یہاں پہ بیٹھیں
اور یہاں سے بیٹھ کے بھی آپ باہر کا کام کر سکتے ہیں. باہر ضروری ہے وہاں پہ جا کے ریسٹورینٹوں پہ برتن دھونے یا سیکورٹی کی جاب کرنا یا گیس اسٹیشنوں پہ کام کرنا. دیکھیں نا انیشلی تو وہی آپ کے لیے جاب شروع میں یہی ہوگا ایسے. اور پھر وہاں پہ آپ کو ورک ویزا چاہیے ہوتا ہے. وہ ناٹ نیسیسری کہ انگلینڈ یا یو ایس اے یا کینیڈا آپ کو رائٹ اوے ورک ویزا ایشو کر دے. ٹھیک ہے. تو بڑی مشکلات ہیں وہاں پہ. تو بجائے اس کی جو مشکلات آپ نے وہاں پہ سہنی ہیں ان کو یہاں پہ سہ لیں اپنا ملک کے. اگر کسی بندے کے پاس 15 سے 20 لاکھ روپے اس وقت موجود ہیں تو آپ اس کو کیا مشورہ دیں گے کہ وہ کون سا ایسا بزنس پاکستان میں کر سکتا ہے؟ ابھی فی الحال تو جو ہے وہ اسٹاک، وہ آپ کا لائف اسٹاک جو ہے اچھا بہت پاپولر بزنس. آپ جو ہے وہ لائف اسٹاک کے بزنس میں جس طرح آپ کی بکریاں ہو گئیں، بھیڑیں ہو گئیں، آپ کی جو گائیں ہیں ان کو وہ ہو گئی. تو کیش کا بزنس ہے رائٹ اوے. جو ہی ہم کو گرو کریں وہ اس کے بعد وہ ان کی نیچرلی گروتھ ہوتی ہے. 3 یا 4 بکریاں ہر سال ایک بکری دے دیتی ہے. تو اس کے اندر ایڈ آن ہوتی جاتی ہیں آپ کی انوینٹوری کے اندر نیچرلی. اس کے علاوہ اسمال انڈسٹریل یونٹس ویلیو ایڈیشن کریں اپنی جو پروڈکٹ ہے. آپ کے پاس بے تاک ہے پورا بلوچستان آپ کا سیب اور جو دیگر آپ کے جو پھل ہیں وہ ان سے بھرا ہوا ہے. آپ کا پورا سندھ جو ہے وہ ٹماٹر ہیں آپ کے پاس، مرچیں ہیں آپ کے پاس، ان کے اندر ویلیو ایڈیشن کریں آپ. مطلب ویلیو ایڈیشن کے لیے پاکستان کے پاس بہت زیادہ چیزیں ہیں جن کے اندر ویلیو ایڈیشن کر کے ان کے پروڈکٹس بنا کے تو ہم ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں. وہ آپ کہتے ہیں نا کہ مونگ پھلی کی 100 پروڈکٹ بن سکتی ہیں. ہاں جی. اسی طرح آپ کا سویابین ہے، سویابین کی بھی 100 پروڈکٹ بنتی ہیں. آپ کی ساری امپورٹ ختم ہو سکتی ہے سویابین سے. تقریباً آپ کا پام آئل ختم ہو سکتا ہے. اس کی امپورٹ تقریباً $4 بلین کی ہے. $1.5 سے $2 بلین کا آپ کا جو ہے وہ آتا ہے. آپ کا جو پولٹری کا جو خوراک ہے وہ آتی ہے یہاں پہ. زیتون کا تیل، اولیو آئل ہے آپ کے پاس. ان کو صحیح اگر اس کی پریپ کر کے تو اس کو اگر ایکسپورٹ کیا جائے تو بہت بڑی ایکسپورٹ بن سکتی ہے. زبردست. سر مائنڈ سیٹ ہے کیا پاکستانی لوگوں کا؟ آپ نے ایک زندگی گزاری ہے پورے اس کام میں، بزنس میں. یہاں پہ اصل میں جو اس وقت پورے معاشرے پہ نا ایک مایوسی کی کیفیت آ رہی ہے. خوف ہے، مایوسی ہے. وہ فیوچر سے ان کو پتہ نہیں ہمارے ساتھ ہونے کیا والا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ جتنے بھی آپ کے یہاں پہ موٹیویشنل اسپیکر ہیں، علماء حضرات ہیں، وہ جمعے کی تقاریر میں وہ ان کے لیے ہوپ دیں. انہیں سیرت سے ثابت بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تجارت کی ہے. بالکل انشاءاللہ. ابھی دنیا کی اکانومی ریورس ہو رہی ہے. ریسیشن یا آپ کا انفلیشن یہ یو ایس اے کے علاوہ پورا یورپ، کینیڈا، پوری دنیا میں تھا یہ صحیح، بلکہ اسٹل ہے. لیکن ابھی یو ایس کی گورنمنٹ چینج ہوئی ہے. تو یو ایس کی گورنمنٹ جب چینج ہوتی ہے تو اس کا جو آیا نیا پریزیڈنٹ تو وہ بیسیکلی خود بزنس مین ہے. تو اس نے بزنس کو بوسٹ دینا ہے یو ایس اے کے اندر. تو اس کی ریفلیکشن پوری دنیا کے اندر مطلب وہ ریفلیکٹ ہوگا وہ. تو میرے خیال میں ابھی ہمیں ریڈی ہو جانا چاہیے کہ وہ آر گوئنگ ٹو مطلب ہم واپس آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ اللہ فضل فرمائیں گے. امید جو ہے نا وہ انٹرپرینور کی بیسک جو ہے وہ ایک کوالٹیز کے اندر سب سے پہلے کوالٹی ہوتی ہے کہ انسان کو امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے اور ہمیشہ پازیٹیو سوچنا چاہیے. بالکل. تو جب آپ پازیٹیو سوچتے ہیں نا تو پازیٹیو چیزیں جو ہیں وہ آنی شروع ہو جاتی. صحیح. آپ کو سر یورپ میں یا کینیڈا یا امریکہ میں کوئی پاکستانی غریب ملا وہاں پہ جاب مل جاتی ہیں. انگلینڈ میں ہے کافی، کینیڈا میں کوئی نہیں ہے، مجھے نہیں نظر آیا. امریکہ میں تو خیر ویسے ہی بڑی اپرچونیٹیز ہیں. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا نا بائی نیچر لوگوں میں محتاطی قبول کرنے کا نہیں ہوتا. آپ نے ایک بات بھی اس کے اوپر کی تھی کہ پاکستان سے باہر اگر آپ جائیں تو پاکستانی آپ کو ٹھیک ٹھاک بزنس مین ملیں گے. ہاں اچھے تو ہے ان کے اندر. پاکستانی میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستانی بلینئر بھی موجود ہیں باہر. ٹھیک ہے. ملٹی ملینئر بھی موجود ہیں جن کے $400-500 ملین ڈالر تک کے جن کے ایسٹ ہیں. تو پاکستانی یو ایس اے کے اندر الحمدللہ بڑی ایک سکسیسفل نیشن ہے وہ. ٹھیک ہے. امیگرینٹ ہے، ویری سکسیسفل امیگرینٹ ہے وہ. صحیح. اچھا یہ جو آپ نے مٹی کے برتنوں میں ایک لوگوں کو کھانا اور فوڈ کی ایک سلسلہ آپ نے شروع کیا تو یہ کیسا لگتا تھا وہاں کے لوگوں کو؟ ان کے لیے تو بالکل ایک نئی چیز ہوگی. اور
بالکل نئی چیز تھی. میں تو چونکہ آپ سے عرض کیا نا کہ میں نئی انوینشن کو لے کے بیچتا تھا, تو یہ بھی ایک نئی جدت تھی کہ چلیں ان کو جو ہے, اصل میں آرگینک فوڈ جو ہے نا وہ بڑی پاپولر ہو رہی ہے, بہت پاپولر ہے, ایسے ہی ہے. تو یہ ایک آرگینک وے ٹو ایٹ ہے, آرگینک وے ٹو کوک ہے کہ مٹی کے برتن کے اندر کوکنگ کرنی, پھر اس کے اندر سرونگ ساری, ہمارے پاس تو ہر چیز مٹی کی بالکل. تو وہ ایک ایکسپیرئنس تھا. حالانکہ میرا جو کنسلٹنٹ تھا, جو بزنس کنسلٹنٹ, وہ مجھ سے ناراض ہو کے چلا گیا. وہ تو امیریکن جو ان کی ایک سلینگ لینگویج کی ہوتی ہے کہ who gonna eat in this mud. تو میں نے کہا کہ let me try it. People they will eat in this mud. صحیح. اس کیچڑ میں کون کھائے گا. تو الحمدللہ پھر وہ واپس آیا 2 سال کے بعد. تو جب اس نے دیکھا تو حال ہمارے بھرے ہوئے جناب, لوگ ویٹنگ کر رہے ہیں وہاں پہ. تو کہنے لگا واو یو میڈ اے بگ ٹائم ڈفرنس. کمال. اسکل کیا ہونی چاہیے سر؟ آپ بزنس مین کے لیے کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اسکل سیٹ اس کے پاس ہو اگر وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے؟ نوجوانوں کی خاص کر اگر بات کی جائے آج کے اس زمانے میں. آئیڈیا ہونا چاہیے ان کے پاس, اچھا آئیڈیا جو ہے وہ ان کو لے کے آگے چلتا ہے. اچھا آئیڈیا ہو اور اس کے اوپر امپلیمنٹیشن اسے کرنے کے لیے آپ پوری طریقے سے تیار ہو, تو پھر انشاءاللہ آپ آگے چلے جا سکتے. ٹھیک ہے. آپ کے وہاں پر ویئر ہاؤسز بھی, یعنی جو برتن آپ کے مٹی کے ہیں وہ وہیں بنتے ہیں یا یہاں سے آپ؟ نہیں وہ سارے یہاں سے, بلکہ ابھی ہم نے بک کروا رہا ہوں میں یہاں سے پورا کنٹینر. اچھا. تو وہ یہاں لوکلی بنتے ہیں. ہم بہاولپور سے لیتے ہیں, امرپور شرکیہ سے لیتے ہیں, گجرات سے لیتے ہیں, گجرالہ سے, سیالکوٹ سے مٹی کے برتن. تو جاتے کیسے ہیں پھر, کس شپنگ کے تھرو یا بائی شپ جاتے ہیں؟ بائی شپ جاتے. ٹھیک ہے. تو سر کوئی مشورہ, مزید کوئی بات ایڈ کرنا چاہیں پوڈ کاسٹ کے تھرو لوگوں میں؟ میں بس یہی اپنا میسج دینا چاہوں گا کہ آپ اپنی امید جو ہے اس کو آپ اپنے ساتھ زندگی کے ساتھ جوڑیں, اور پازیٹیو, آلویز تھنک پازیٹیو, اور پازیٹیولی سوچ کے ساتھ آپ دنیا کا کوئی بھی جو مشکل کام ہے نا اس کو آپ ریزالو کر سکتے ہیں یہاں پہ. آپ کی جو تعلیم ہے سر, تعلیم نے بھی فائدہ دیا اس بزنس کی لائن میں آگے جانے میں؟ تعلیم تھی بزنس کی, ٹھیک ہے, لیکن بزنس کی صرف تعلیم آپ کو فائدہ نہیں دیتی, اس کے لیے آپ کو پریکٹیکل کام کرنا پڑتا ہے, تھوڑا سا ایکسپوجر کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. تو میں نے تو نوکری کی نہیں, تو اگر آپ تعلیم حاصل کریں گے نوکری کے لیے تو پھر میرے خیال میں کوئی خاص اس سے فائدہ نہیں ہونے والا. اگر تعلیم آپ علم کے لیے حاصل کرتے ہیں اور اس کو استعمال کرتے ہیں اپنے کاروبار کے اندر, آپ کا نالج اپ ڈیٹ رکھتے ہیں آپ اپنا, تو میرے خیال میں تعلیم اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اصل میں ہمارے لوگ رسک لینے سے بھی ڈرتے ہیں نا. آپ کی زندگی رسکوں سے بڑی, رسک کے بغیر آپ جو ہے نا وہ آگے بڑھ نہیں سکتے, رسک لینا ضروری ہے. آپ نے مثلاً کیا کیا ایسے کام کیے سمجھ آپ کو لگتا تھا کہ یہ پیسے ڈوب جائیں گے, لوگ منع کر دیتے, فیملی منع کرتی, جان بوجھ کے وہ کرتا تھا جہاں پیسے ڈوبے, سیریسلی. صحیح. اور میرے لیے وہ چیلنج ہوتا تھا کہ یہ ڈوبنے ہیں پیسے, میں نے پیسے اب بنانے یہاں سے کس طرح. صحیح. ٹھیک ہے. تو میں اس کو ریورس چلتا تھا اس کے اوپر. مطلب میں نے ساری عمر وہ پروڈکٹس بیچی ہیں جو کبھی میں خود اپنے گھر کے لیے نہ خریدوں. اچھا. ٹھیک ہے. تو وہ مجھے اصل میں مزہ آتا تھا. میں جو ہے نا وہ رسک ہی بندہ ہوں, میں رسک لیتا ہوں بزنس کے اندر, ابھی بھی لیتا ہوں. اچھا. ابھی بھی چل رہے ہیں بزنس؟ ابھی بھی اسی طرح چل رہا ہوں. وہ نیچر جو ہے نا وہ تبدیل نہیں ہوتی آپ کی. تو میں رسک لینا چاہیے. میں بڑی دفعہ ڈوبا ہوں, بڑی دفعہ ابھرا ہوں, بڑی دفعہ مطلب سفر کیا ہے میں نے, لیکن میں نے کبھی بھی جو ہے نا وہ چھوڑا نہیں ہے. وہ کرنا بزنس کی ہے اور ہمیشہ بزنس کیا ہے. ٹھیک ہے. آپ کے جو آئیڈیاز ہیں اب لوگوں تک یہ کیسے پہنچیں گے؟ کوئی پلیٹ فارم ہے جہاں جا کر آپ بات کرتے ہیں؟ ہمارا ایک تو پلیٹ فارم کاروان تجارت کے نام سے ہے, اور دوسرا میرا اپنا سوشل میڈیا کا پیج ہے. تیسری میری بک آ گئی ہے ابھی بزنس آئیڈیاز کے اوپر, ذیشان عثمانی صاحب نے اس کو پرنٹ کروایا ہے گفتگو والوں سے. تو الحمدللہ وہ بہت زیادہ 10,000 سے زیادہ کتابیں بک چکی ہے اس وقت. اچھا, ماشاء اللہ. تو اس پہ کام بھی لوگ کر رہے ہیں. وہ آئیڈیاز کے اوپر ان کو جو لوکل مارکیٹ کے لحاظ سے تو ان کو وہ مینیج کر رہے ہیں, مینیج کر کے تو یہاں پہ آئیڈیاز کی امپلیمنٹیشن کر رہے ہیں یہاں پہ. تو بس یہی ہے کہ اپنا پازیٹیو تھنکنگ ہمیشہ دیٹ ورکس.
اور مستقل اگر مزاجی. کوئی چیز غلط بھی آپ کی نظر میں ہے یا دنیا کے باقی لوگوں کی نظر میں ہو تو اس کو آپ کو ایٹ لیسٹ پازیٹیولی اس کو دیکھنا چاہیے. پازیٹیو اس کی جو ہے نا کہ نیگیٹیوٹی کے اندر بھی پازیٹیوٹی اتنی ہوتی ہے جتنی نیگیٹیوٹی ہوتی ہے. تو میں تو پازیٹیوٹی کو دیکھتا ہوں, نیگیٹیوٹی کو نہیں دیکھتا میں. صحیح. شروع میں کیا مشکلات رہیں یورپ میں؟ اکیلے تھے آپ, ایک لمبا سفر میں ہے. امریکہ میں تھا تو اچھا. امریکہ میں جو ہے وہ شروع میں ہر بندے کو مشکلات آتی ہیں وہاں, ایک نئی دنیا ہے پوری. نئی پوری دنیا, لیکن میں ایزیلی ایڈجسٹ ہو گیا تھا. اچھا. کیونکہ جب آپ ارادہ کرتے ہیں نا تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے اسے تکمیل تک پہنچانا ہے, تو پھر آپ کے لیے منزل بڑی آسان ہو جاتی ہے. صحیح. ماشاء اللہ. تو ارادہ جو ہے نا آپ اگر کر لیتے ہیں تو اس کے پھر آپ نے چیز کرنا ہوتا ہے اس کو. تو جب آپ چیز کرتے ہیں تو درمیان میں اگر مشکلات آتی بھی ہیں تو اٹس اوکے. لوگ تو کہتے ہیں کہ یورپ جا کے نا بندہ بالکل تنہا ہو جاتا ہے اور ایک ڈپریشن میں چلا جاتا ہے, تو آپ کو کبھی فیل ہوا کہ یار اب بس اب میں پاکستان نے واپس اپنے جانا آپ کو فارغ ہی نہیں ہونے دیا, یہ بات سوچنے کا موقع ہی نہیں دیا. میں تو ہمیشہ بزی, ابھی دیکھ لیں پاکستان آیا ہوں. یہ اپنا ملک تو سر ایسا نا کہ آپ اس میں بور نہیں ہوں گے, ڈپریشن میں بندہ نہیں جاتا. باہر ایک پوری دنیا ہے, دور ہے بہت, اور اس میں اکیلا. نہیں, وہاں پہ وہ معاشرہ آپ کو بڑا روم دے دیتا ہے ایڈجسٹ ہونے کے. اچھا. شروع میں تو آپ کے پاس پیسے بھی نہیں تھے نا؟ کوئی بات نہیں, اللہ مالک کے بنائے بھی ہیں, پھر وہیں پہ بنے ہیں پیسے. بغیر پیسوں کے پیسے آئیڈیا ہوتا ہے نا آپ کے پاس, تو آئیڈیا جو ہے وہ ورک کرتا ہے پھر. ٹھیک ہے. مزید کوئی آخر میں بات آپ اگر کرنا چاہیں تو ضرور پلیز, کوئی ایسا کوئی آئیڈیا آپ لوگوں کے لیے. آپ نے سارا دن انتظار کیا, لیکن میں اسٹک ہوا وہ تھا مختلف جو ہے بہت مصروفیت ہے آپ کیسے ہی. تو الحمدللہ اب آپ کے ساتھ آخری میرا یہ ایک پبلک انٹریکشن ہے انشاءاللہ. تو اس کے بعد پھر کل انشاءاللہ واپسی. تو اللہ تعالیٰ آپ کے ادارے کو اور زیادہ مطلب انہیں کامیاب کرے جس مشن پہ یہ چل رہے ہیں. آمین. تو میرا تو وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس قسم کے مدارس بھی ہوں گے پاکستان میں, جہاں میڈیا ہاؤس بھی ہوگا. میڈیا ہاؤس بھی ہوگا. اس کے علاوہ جو فیسلٹیز آپ دے رہے ہیں یہاں پہ طلباء کو, اٹس امیزنگ تھنگ. دین اور دنیا آپ ساتھ ملا کے چلا رہے ہیں, تو انشاءاللہ یہی طلباء آپ کے لیے کل بہت بڑا ایسٹ ہوں گے سوسائٹی کے لیے. بالکل سر. بہت شکریہ ناظرین محترم, آج کا ہمارا پوڈ کاسٹ اپنے اختتام کو پہنچا. بہت سارے سوالات ہیں لیکن ان کی مصروفیت, ان کی تھکاوٹ سب کو پیش نظر رکھنا پڑتا ہے, اور انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت ملاقات ہوگی ایک نئے مہمان اور نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.